کہ یہ پاک گرو معصوم ہے، سرکار کے علاوہ جو 4 تن ہیں 5 تن میں، کہ یہ پاک گرو معصوم ہے. پیر میر علی شاہ فرما رہے ہیں آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں. تطہیر ہے مگر یہ معصوم نہیں. کیوں؟ معصوم صرف رب کے نبی ہیں انسانوں میں. کہ مولا میدان مبالہ میں لے کر چلے. اب کلمہ گو کو، جو بھی کلمہ گو تھے کلمہ پڑھنے والے، ان کو بتایا دیکھو میں میدان مبالہ میں علی کو لے کر جا رہا ہوں، حسن کو لے کر جا رہا ہوں، ارے حسین کو لے کر جا رہا ہوں، اور زہرا کو لے کر جا رہا ہوں. آج رسول کو سچوں کی ضرورت ہے. یہ علی صدیق اکبر بن کر میدان مبالہ میں جا رہے ہیں. یہ علی فاروق اعظم بن کر میدان مبالہ میں جا رہے ہیں. یہ خاتون قیامت صدیقۃ الکبریٰ ہے. آج رسول کو سچوں کی ضرورت تھی. علی زہرا حسن حسین کے بغیر کوئی کسی کو رسول میدان مبالہ میں لے کر نہیں گئے. بس جیسے رسول چلے اب خدا نے آواز دی، ایمان لانے والوں ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ، سبحان جدھر فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں. فدق کی ہسٹری کھولو، فدق کا پس منظر لاؤ. 7 ہجری میں یہ جاگیر نبی کو ملی، 11 ہجری تک نبی کے پاس نہیں. اگر اس میں امت کا حق تھا تو 4 سال نبی نے کیوں نہیں دیا؟ مولا حسین اگر اس میں امت کا حق تھا تو معاذاللہ پہلا اعتراض تو بھی رسالت پہ آ جائے. رسول نے کیوں نہیں دیا؟ آگے چلو، حاکم نے کیا کہہ کے بی بی سے دیا تھا؟ یہ امت کا حق ہے تو پھر حاکم نے امت کو دیا کیوں نہیں؟ کوئی تو بندہ بیٹھا جو سن رہا ہے کہ نہیں؟ کتابوں کے حوالے نہیں، عقلی دلائل ہی تمہیں زخمی کر دیں گے. ساری چیزیں چھوڑو، ایک ہی حقیقت تمہارے گلے کا پھندا بن جائے گی. تم نے یطہرکم تطہیرا کی منزل پہ فائز بی بی سے گواہ مانگا کیسے تھا؟ ہوئے 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 جسے اللہ نے مسند طہارت میں فائز کیا ہے اس سے گواہ کیوں مانگ لیا؟ پھر سیدہ تیرے جنگ لڑنے کے بھی صدقے تو نے بھی گواہیاں ایسی دی ہیں. تیری گواہیوں کے انتخاب کے میری معظمہ صدقے. تیرے پاس ابو ذر جیسا سچا گواہ تھا، تیرے پاس منا اہل بیت کے عہدے پہ فائز صحابی بھی تھا، لیکن تو نے ان کا انتخاب نہیں کیا، تو نے علی کا انتخاب کیا. حکومت نے علی کی گواہی کو قبول نہیں کیا. بی بی نے کہا واپس کر دو میری گواہی. چل تاریخ میں لکھا تو گیا ہے نا کہ تم نے علی کی گواہی کو نہیں مانا. سننا، بی بی نے کہا یہ وہ علی ہے جسے میرا بابا قرآن کہہ کے گیا تھا. کوئی بندہ بیٹھا ہے تو گفتگو کو سن رہا ہے. تم نے قرآن واپس کر دیا. بی بی نے حسن حسین پیش کیے. بی بی نے فرمائیے میں اعتبار قرآن و نسل قرآن کے مصطفیٰ کے بیٹے. چوتھی گواہ بی بی کی بڑی اچھی تھی، ام ایمن. شہزادی ام الفضل کو نہیں لے کے گئی، اسما کو نہیں لے کے گئی، فضہ کو بھی نہیں لے کے گئی. میری قوم کے بچے یہ کل کا بھی ذہن میں رکھا. حکمت سیدہ کیا ہے؟ شہزادی ام ایمن کو کیوں لے کے گئی؟ اس لیے کہ ام ایمن بی بی کی کنیز نہیں،
یہ رسول اللہ کی کنیز بھی نہیں، یہ ہے حضرت عبداللہ کی کنیز۔ حضرت عبداللہ دے کے گئے تھے رسول کو، رسول دے کے گئے زہرا کو، بی بی گھر سے تیاری کر کے آئی تھی، بی بی کو پتا تھا کہ حاکم نے مجھے ایک حدیث سنانی ہے کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ ہائے ہائے بی بی نے ام ایمن کو کھڑا کر دیا، بی بی نے کہا اس کو دیکھتے جاؤ اور شرماتے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیہ یاسین پر اور 12 چینل سے آپ کی طرف سے ایک مسئلہ شو کر رہا ہوں تمام مسلم امہ کے سامنے۔ خود عدل و انصاف کرنا ہے۔ آصف اشرف جلالی نے حضرت فاطمہ بنت رسول کی شان میں گستاخی کی ہے اور ان کو خطا کار کہا ہے۔ تو آپ کے سامنے چند قرآن کریم کی آیاتیں پیش کر رہا ہوں اور حدیث مبارکہ کی معتبر اور مستند کتابوں کے نام جن میں یہ حوالے درج ہیں۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 سے 9 تک جنگ خیبر کا ذکر ہے اور اس مال کا جس میں باغ فدق ہے پاک رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دیا، اور سورۃ انفال کی آیت نمبر 41 میں خمس کا ذکر ہے جو سادات کا حصہ ہے 5واں جو مال غنیمت میں سے آتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں اس کا ذکر ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں اس کا ذکر ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80۔ ان 2 آیاتوں میں ذکر ہے امت کا جو بیٹیاں ہیں ان کے مال کا۔ تو خدا کی ذات نے انبیاء ہوں یا غیر انبیاء ہوں ان کے وراثت اور ورثے کے حقدار ان کی اولاد کو ٹھہرایا ہے، بیٹے اور بیٹیوں کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ورثہ وراثت تھا حضرت سلیمان کو ملا، حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل کو، حضرت اسماعیل کا حضرت اسماعیل کی اولاد کو، حضرت ہود علیہ السلام کی بیٹیوں کو، حضرت بی بی مریم کو حضرت عمران کا ترکہ ملا، اسی طرح سے حضرت موسیٰ و ہارون کی آل اولاد کو ان کا ترکہ ملا۔ تو تمام انبیاء کے جو وارث ہیں ان کے وراثت کے ورثے کے ان کی اولادیں ہیں۔ تو یہ تو قرآن کریم کے حوالے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ کی شریف کتابیں بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، سائے ستہ کی تمام شریف کتابیں اور دیگر اور شریف حدیث مبارکہ کی کتب میں یہ مسئلے درج ہیں، اور تاریخ اسلام کی تمام بڑی کتابیں، تاریخ طبری، تاریخ شامی، تاریخ لبنانی، تاریخ بغدادی، خلافت و ملکیت، تاریخ خلفاء اور دیگر معتبر اور مستند کتابوں میں یہ چیزیں درج ہیں۔ کوئی آج کا کوئی عالم کہتا ہے جلالی جیسا، یا کوئی پیر کہتا ہے کسی بھی دربار کا، وہ مراد نہیں ہے۔ مراد ہے اللہ اور اللہ کا رسول، اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور مراد لینی ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث مبارکہ حضرت محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہی ہیں۔ اگر حضرت فاطمہ بنت رسول کا فدق حق نہیں بنتا تھا معاذ اللہ، تو بی بی تقاضا کیوں کرتی اور رسول اللہ اپنی بیٹی کو کیوں دیتے؟ رسول اللہ سے بہتر اور حضرت فاطمہ بنت رسول سے بہتر اصحاب رسول قرآن کریم کو جانتے تھے اور اپنے رب کو جانتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ سے بہتر اور حضرت فاطمہ بنت رسول سے بہتر اصحاب رسول حدیث مبارکہ کو جانتے تھے۔ بی بی کو سے جو گواہ مانگے گئے اور بی بی نے جو گواہ پیش کیے، آپ تمام مسلم امہ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ کتب میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عباس، آپ رسول اللہ کے چچا، حضرت ام ایمن اور دیگر خاندان بنی ہاشم۔ تو رسول اللہ کا ترکہ ہو، رسول اللہ کا مال ہو، رسول اللہ کی حکومت ہو، رسول اللہ کی خلافت ہو، اور اس پہ بیٹھنے والی پہلی حکومت کوئی اور ہو، اور پہلا فیصلہ اسی نبی کی بیٹی کا ہو۔ کچھ سوچئے مسلمانوں کو، خیال کیجئے، 1450 سال گزر گئے ان مسئلوں کو۔
کچھ اپنے آپ کو جھنجھوڑو، اللہ کے قرآن کو پڑھو اور تحقیق کرو، حدیث مبارکہ کو پڑھو، ان کی تحقیق کرو اور فیصلہ کرو کہ حق کس طرف ہے اور ناحق کس طرف ہے۔ کیا اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرا نبی اپنی بیٹی کو ناحق مال دے؟ ہرگز نہیں۔ بی بی جانتی تھی یہ مال میرا ہے، اسی لیے بی بی نے تقاضا کیا، نہیں ملا۔ بی بی کے یہ جملے ہیں کہ میں دنیا کی آخرت تک ان شخص پہ میں ناراض ہوں، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم اور دیگر افراد جو اس معاملے میں ملوث تھے، میں ان سے ناراض ہوں، اے علی میں مر بھی جاؤں تو ان کو خبر مت دینا۔ جس نے رسول کی بیٹی کو ناراض کیا اس نے کیا حاصل کیا؟ ذرا مسلمان بن کر سوچئے، وہ رسول کی بیٹی کے جس کے در پہ فرشتے اجازت لے کے آتے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ اجازت لے کے آتے تھے، حسنین شریفین اجازت لے کے آتے تھے، اس بی بی کو یہ کہنا، یہ جلالی جیسے علماء جو جاہل گمراہ ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ بنت رسول خطا وار تھی اور کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے۔ پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ اس میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ یہ جواب تو آپ کی شیعہ کتابوں میں ہے، اس کا ہماری کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں، میں سنی کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں۔ رسالت امام جب مکہ میں رہتے تھے تو اپنے آبائی گھر جو جناب عبد المطلب اور عبداللہ کا تھا اس میں رہتے تھے۔ رسالت امام نے مکہ چھوڑا، مدینے چلے گئے۔ ابو لہب نے نبی کے خاندانی گھر پہ قبضہ کر لیا۔ نبی ہجرت کر کے مدینہ سے واپس پھر مکہ میں، جب فتح مکہ پہ نبی پہنچے، فتح مکہ پہ نبی نے پہنچے تو نبی سے کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ کا آبائی گھر تھا کیا اس کا قبضہ واپس نہیں؟ نبی نے فرمایا نہیں، میں ابو لہب پہ لعنت کو روکنا نہیں چاہتا۔ مورخ کیا لکھے گا کہ جب اس کا زور تھا اس نے قبضہ کر لیا، جب محمد کا دور آیا تو اس نے قبضہ کر لیا۔ کیا میں بھی وہی فیل کروں جو اس نے کیا؟ ربط بن گیا واقعے کا۔ اب آؤ ایک تیسرا ربط دوں آپ کو۔ ایک بندے نے میرے چوتھے امام سے پوچھا فرزند رسول قتل حسین کا انتقام کس نے لینا؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے۔ اس کا مولا آپ امام نہیں، آپ بھی تو علی کے بیٹے ہیں، آپ کی رگوں میں بھی تو علی کا لہو ہے۔ یا تو اللہ نے بدلہ لینا ہی نہ ہوتا، اگر بدلہ لینا ہی امام نے ہے تو پھر اللہ نے یہ انتخاب آپ کا کیوں نہیں کیا؟ جبکہ آپ تو چشمدید کے بعد تھے اور آپ تھے بھی حسین کے بعد بیٹے، آپ تھے بھی علی، آپ تھے بھی خلیفہ منفذ، تو پھر آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کربلا کا بدلہ لے لیتے۔ اس جواب میں پورا مجمع بچوں کے بل بھی کھڑا ہو جائے۔ امام کے جواب کا قد پھر بھی بڑا ہے۔ امام سے کہا مولا آپ نے بدلہ کیوں لیا؟ امام نے کہا اگر میں بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا، بدلہ بعد میں نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے اگر وکیل بننا بھی ہے جلالی صاحب تو رسول اللہ کی بیٹی کا بنو، نہ کہ رسول اللہ کے بیٹی کے مخالفوں کے وکیل بن گئے ہو۔ افسوس جلالی صاحب، تمام مسلم امہ فیصلہ کرے، محشر کے دن تمام مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف جائیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھیں گے، ان کی قیادت ہوگی اور محمد و آل محمد کی قیادت ہوگی۔ محشر سے بچائیں گے تو محمد و آل محمد، پورے صراط سے بچائیں گے تو محمد و آل محمد، جنت میں لے جائیں گے تو محمد و آل محمد، اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ذمہ داریاں ان کو سونپی گئی ہیں، ان کے سوا کسی کو نہیں سونپی گئی۔ للہ خدا را تمام مسلم امہ اس کا احتجاج کرے اور آصف اشرف جلالی کی مذمت کرے۔ ایسے عالم مسلم امہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے جنہیں حق اور باطل سمجھ میں نہیں آتا، جو عدل و انصاف نہیں کر سکتے، جو سچائی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ایسے عالموں کی مخالفت کریں اور تمام مسلم امہ سے اپیل ہے کہ آقا زادی مرشد زادی
حضرت فاطمہ بنت رسول پر یہ تہمت اور بہتان لگانا، اس پر تمام مسلم امہ کو ایک پیج پر کھڑا ہو جانا ہونا چاہیے۔ آ گئے کھل کے سامنے کردار، کون کس کا جہاں